بی اے پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آن لائن پہلی کلاس ہے اس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ڈاکٹر ای اے حیدری، ایسوسیٹ پروفیسر، گورنمنٹ لوہیا کالج چورو، آپ کو پڑھانے سے پہلے کچھ باتیں آپ سے غیر رسمی طور پر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے پڑھانے کے دوران آپ کو کسی قسم کی زحمت نہ ہو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میرے گھر کے دروازے اور میرے دل کے دروازے ہمیشہ پڑھنے والے لڑکوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ میں 1 اگست 1995 سے اسی لوہیا کالج میں اردو لیکچرر کے طور پر اور بعد میں اردو ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر اردو زبان و ادب پڑھا رہا ہوں۔ میں جب یہاں آیا تھا تو مجھے بی اے تھرڈ ایئر میں 4 طالب علم، بی اے سیکنڈ ایئر میں 6 طالب علم اور بی اے فرسٹ ایئر میں 8 طالب علم ملے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ یہ تعداد بڑھے اور 2010 تک آتے آتے یہ تعداد ہمارے سیکشن میں، ایک سیکشن میں جو اسٹرینتھ ہوتی تھی 80 طلبہ کی، وہاں تک پہنچ گئی۔ 2009 میں کانگریس سرکار آئی تو میں نے اس گورنمنٹ لوہیا کالج میں پی جی کے لیے کوششیں کی اور بہرحال اللہ کا کرم اور یہاں کے اس وقت کے ایم ایل اے حاجی مقبول منڈیلیا جی کی اردو محبت کام لائی اور 2010 میں ایم اے اردو کی کلاسز بھی سٹارٹ ہو گئیں۔ آج 2020 میں یہ صورتحال ہے کہ ایک سیکشن میں 100 بچے ایڈمیشن لیتے ہیں اور اردو میں گزشتہ 4 یا 5 سال سے 125، 120، 130 کی تعداد ہے۔ اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کوشش کرے تو اردو زبان پڑھنے والے اور سیکھنے والے بہت ہیں۔ اور میں بہرحال اس بی اے پارٹ فرسٹ کی کلاس کو اپنے سے متعلق ہمیشہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ یہیں سے کالج ایجوکیشن کی شروعات ہوتی ہے اور بچہ پہلے دن اگر غلط راستے پر پڑ گیا تو فارسی کی ایک کہاوت ہے، چوں نہد خشت اول چوں نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، کہ اگر تعمیر کرنے والا معمار کسی عمارت کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو عمارت اپنے برج تک ٹیڑھی ہی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ کلاس اپنے پاس رکھی ہے کہ ان بچوں کی تربیت کا جو بی اے پارٹ فرسٹ میں آ رہے ہیں کم سے کم پہلا زینہ صحیح طریقے سے طے ہو۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ہمیشہ شاعری کے پیپر سے پڑھانے کی شروعات کرتا ہوں اور آج بھی آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اصناف شعر کا تعارف میں نے کرانے کے لیے ہیڈنگ لگا رکھی ہے۔ بی اے میں 2 پیپر ہیں، ایک پیپر پروز کا ہے، دوسرا پیپر پوئٹری کا ہے۔ میں نے سلیبس آپ کے واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیا ہے۔
اس کے ذریعے آپ سلیبس سے واقف ہو سکتے ہیں، کون کون سی کتابیں ہیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں، اس سے بھی واقف ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے شروعات آپ کے نصاب کے دوسرے پیپر سے شاعری اور محاسن شاعری، پوئٹری اور ریٹیرکس، اس پیپر سے شروعات کرنی ہے، اور میں قبل اس کے کہ آپ کی کتاب سے غزلیں پڑھانا شروع کروں اور شاعروں کی سوانح حیات اور ان کی خدمات بیان کروں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ شاعری کیا ہے، شاعری کی کتنی قسمیں ہیں، ان کا بھی تعارف آپ سے کرایا جائے۔ اللہ نے اس دنیا میں جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ موٹے موٹے طور پر اگر میں ان کی تقسیم کروں تو 4 قسمیں ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ جمادات زمین، پہاڑ، پتھر وغیرہ جو منجمد ہیں، جن میں اضافے کا امکان نہیں ہے، قوت نمو نہیں ہے، بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نباتات وہ مخلوق جن کے اندر قوت نمو موجود ہے، بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن یہ بڑھتے تو ہیں لیکن حرکت نہیں کرتے، ان کے ہاں مومنٹ نہیں ہوتا۔ جس زمین میں لگا دیں گے اسی زمین سے ان کا رشتہ استوار رہے گا اور وہیں بڑھتے پھلتے پھولتے رہیں گے۔ تیسری قسم ہے حیوان۔ یہ قوت نمو بھی رکھتے ہیں اور اپنے اندر حرکت بھی رکھتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی صلاحیت موجود ہے ان میں۔ چوتھے حضرت انسان، جنہیں اللہ نے عقل و شعور کے ساتھ بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ نطق ان کی سب سے بڑی خاصیت اور صفت ہے۔ اللہ نے ان دونوں آخر الذکر مخلوقات کو، یعنی حیوان اور انسان کو، فیلنگز سے بھی نوازا ہے، انہیں جذبات و احساسات کی صلاحیت بھی دی ہے۔ جب ان کے اوپر جذبے اور احساس طاری ہوتے ہیں تو یہ اپنے جذبات و احساسات کا مختلف طریقے سے اظہار کرتے ہیں۔ مثلا حیوانوں کے اظہار کا الگ طریقہ ہے اور انسانوں کے اظہار کا الگ طریقہ ہے۔ شیر غصے میں چنگھاڑتا ہے، دہاڑتا ہے، ہاتھی غصے میں چنگھاڑتا ہے، سانپ غصے میں پھنپھناتا ہے، انسان غصے میں ناک بھوں چڑھاتا ہے، لہجہ تیز ہوتا ہے۔ وہ انسان بولتا ہے، بول کے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ تو جو جذبات اور احساسات ہم پر طاری ہوتے ہیں مختلف اوقات میں، چاہے وہ محبت کے ہوں، چاہے نفرت کے ہوں، چاہے غصے کے ہوں، چاہے جو ہے وہ پیار کے ہوں، ان جذبات کے اظہار کے لیے اللہ نے انسان کو قوت نطق کی صلاحیت دی ہے۔ انسان بول کے اپنے ان جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان جب اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے تو اس اظہار کے لیے موزوں الفاظ خود بخود اس کی زبان پر آ جاتے ہیں، اور یہی موزوں الفاظ شاعری کہلاتے ہیں۔ اب موزوں الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 2 جملے ایک وزن میں ہوں
ان کے اندر کوئی ایک تعلق پایا جائے تو یہ جملے نہ رہ کے دو مصرعے بن جاتے ہیں اور دو مصرعے مل کے ایک شعر بن جاتا ہے۔ تو شاعری انسان کے جذبات اور احساسات کے اظہار کا موزوں ترین طریقہ ہے، یعنی جس میں وزن کے ساتھ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا جائے۔ اب یہ وزن تو دیکھیے دنیا میں ہر چیز کے ناپنے تولنے کے کچھ اصول ہیں، الفاظ کی ناپ تول کے بھی جو ہے وہ اصول ہیں، ان کے پیمانے بنے ہوئے ہیں۔ شاعری میں الفاظ کو ناپنے کے لیے مختلف اوزان ہیں، مختلف بہریں ہیں جن کے ذریعے ہم جو ہے وہ الفاظ کے وزن کا اندازہ لگاتے ہیں، اور ان بہروں کے مختلف ارکان ہیں۔ مثلاً کسی بحر میں فعلن فعلن فعلن، کسی بحر میں فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن، کسی بحر میں فاعلاتن فاعلاتن فاعلات، یہ سب وزن ہیں۔ اب انہی وزن کے اوپر آپ کو موزوں الفاظ، بامانی الفاظ صرف وزن میں ہی نہیں ہوں بلکہ بامانی بھی ہوں، اور وہ آپ کے جذبات و احساسات کا اظہار بھی کریں، اگر اس طریقے سے آپ جو ہے وہ لے آتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو وہ شعر کہلاتا ہے۔ شعر کی ایک تعریف یہ ہے کہ چونکہ یہ انسان کے واقعی جذبات کا اظہار ہے، اس لیے اگر سننے والا ان جذبات کو سنتا ہے تو اس پر بھی وہی اثر طاری ہوتا ہے جو صاحب جذبہ کے دل پر طاری ہوا تھا۔ لہذا شاعری کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ جو انسان کے جذبات کو، جو کلام انسان کے جذبات کو برانگیختہ کر دے وہ شاعری ہے۔ شاعری کی مختلف قسمیں ہیں۔ میں نے یہاں آپ کو لکھا ہے کہ شاعری کی دو قسمیں ہیں۔ اب وہ شاعری کی جو دو قسمیں ہیں ان کی وضاحت کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ کلاسیکل شاعری کی قسمیں ہیں اور جدید شعری اصناف ہیں۔ دیکھیے ہماری جو شاعری یا ہماری جو زبان اور ہمارا جو ادب ہے، اس کی تخلیق، ہماری اردو زبان کی تخلیق مختلف زبانوں سے مل کے ہوئی ہے۔ ان مختلف زبانوں میں جو بنیادی زبانیں ہیں وہ عربی اور فارسی، اس کے علاوہ کھڑی بولی، برج بھاشا، سندھی، پنجابی، گجراتی، اودھی، مراٹھی، تیلگو، یہ زبانیں بھی شامل ہیں۔ میں نے کہا کہ بنیادی اردو کی تخلیق میں بنیادی کردار فارسی اور عربی کا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس زبان میں جب ادب تخلیق ہوا تو ادب کی تمام تر اصناف اردو زبان نے عربی اور فارسی سے مستعار لیں، اور جو اصناف فارسی اور عربی سے مستعار لیں انہیں ہم عموماً کلاسیکل شعری اصناف کا نام دیتے ہیں۔ دیکھیں ہماری زبان پر 1857 کے بعد مغربی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ مغربی اثرات کے نتیجے میں بہت سی وہ اصناف جو انگریزی میں، فرانسیسی میں، جرمن میں یا اور دیگر زبانوں میں جو ہے وہ موجود تھیں، وہ دھیرے دھیرے اردو میں داخل ہوئیں۔ ہم انہیں جدید شعری اصناف کا نام دیتے ہیں۔
آپ کے نصاب میں زیادہ تر کلاسیکل شعری اصناف داخل ہیں، مجھے جن کا تعارف پیش کرنا ہے۔ کلاسیکل شعری اصناف میں مرثیہ، قصیدہ، غزل، نظم، رباعی، قطع وغیرہ شامل ہیں۔ جدید شعری اصناف میں جدید نظم، آزاد نظم، معرہ نظم، نثری نظم، ثلاثی، ماہیے، سانیٹ، ہائیکو، یہ تمام اصناف شامل ہیں۔ آپ کے نصاب میں جو کلاسیکل اصناف، جن کلاسیکل اصناف کا مختصر تعارف شامل ہے، ان میں مرثیہ، قصیدہ، رباعی، قطع، مثنوی ہے۔ غزل اور نظم وہ کلاسیکل اصناف ہیں جو نہ صرف یہ کہ آپ کے نصاب میں شامل ہیں، بلکہ ان کا متن بھی آپ کو جو ہے وہ نصاب میں شامل ہے۔ مثلا غزل میں 5 شاعر آپ کے نصاب میں داخل ہیں: میر، آتش، غالب، فیض، عزیز لکھنوی۔ نظم میں نذیر اکبر آبادی، ڈاکٹر محمد اقبال، جوش ملی آبادی اور حالی شامل ہیں۔ میں اس وقت آپ کو ان اصناف کا تعارف ابتدا میں کراؤں گا جن اصناف کا صرف تعارف آپ کے نصاب میں داخل ہے، اور جن کا متن داخل ہے ان اصناف کے بارے میں تفصیل سے گفتگو بعد میں ہوگی۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ اگلے لیکچر میں ہم کلاسیکل شعری اصناف میں سب سے پہلے مرثیے پر گفتگو کریں گے۔ آپ نے میری گفتگو کو بہت توجہ سے سنا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔